بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، اور درود و سلام ہو بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جو قرآن مجید میں سے میں نے آیت کریمہ آپ کے لیے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات بھی بتائی ہے کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر صرف قرآن کریم کے اندر ہی نہیں، بلکہ پچھلی جو کتابیں تورات اور انجیل تھی ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اب یہود و نصارہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ بات سوچیں کہ ہمارے نبی تو نبی، بلکہ صحابہ کرام یعنی نبی کے ساتھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام، نبی کے ساتھیوں کا بھی ذکر ان کی کتابوں میں ہے۔ نبی کی گواہی تو ہے، بلکہ نبی کے ساتھیوں کا ذکر بھی ہے۔ اور آج کے دور کے اندر جو مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، مومن کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، ان یہودیوں کی نسلوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہی یہ نسلیں ہیں، یہ وہی یہودیوں کی نسلیں ہیں، یہ کسی مسلمان کی نسل نہیں ہے۔ بھلے یہ اپنے نام کے آگے سید لکھ لیں، یہ شاہ لکھ لیں، کچھ بھی لکھ لیں، لیکن ہیں یہ انہی یہودیوں کی نسل۔ جیسے ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور صحابہ کرام کا، اسی طرح یہ بھی آج صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کا ذکر ہماری قرآن میں تو ہے ہی ہے، بلکہ دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اور یہ آج اسلام آباد میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواسات کرتا ہے، یہ کافر رضا علوی، یہ خود کافر ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہتا ہے، یہ خود کافر ہے۔ میری ایک بات میرے محترم بھائیوں آپ نوٹ کر لیں، یہ ایک پیٹرن ہے، جس کی ماں نیک نہیں ہوگی نا، اور جس کا باپ ایک نہیں ہوگا، وہ لوگ صحابہ کرام پہ بھوکیں گے۔ یہ جدی پشتی آپ ان کی ہسٹری چیک کر لیں، یہ یہودیوں کی پیداوار ہیں، اور جو بندہ بھی صحابہ کرام پہ بھوکے، بس آپ اسی ٹائم سمجھ جانا میری بات کو یاد کر کے کہ ان کا باپ ایک نہیں ہے اور ان کی ماں بھی نیک نہیں ہے۔ بھلے وہ حضرت ابو بکر پہ بھوکے، عمر پہ بھوکے، عثمان پہ بھوکے، یا کوئی بندہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی بھونکتا ہوا نظر آئے، تو آپ سمجھ جانا اسی وقت اس کا باپ ایک نہیں ہے، یہ صحابہ کرام پہ بھونکتے ہیں۔ حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق حضرت ابو بکر نے غصب کر لیا، قبضہ کر لیا، حالانکہ آپ دیکھیں کتنی محبت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کے نہیں جا رہے تھے نبی کی بیٹی کا، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی اور ان کو حوصلہ دیا کہ جائیں علی، آپ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو ہی دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر اور عمر کے کہنے پر، ان کے حوصلہ دینے پر رشتہ لے کے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ ایکسیپٹ کیا۔ پھر نکاح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے حق مہر میں دینے کے لیے، جاؤ لے کر آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک زرہ تھی، جو جنگ کے اندر لڑتا ہے تو سپاہی اپنے سینے کے اوپر لگاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ایک زرہ تھی جس سے اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ وہ زرہ بیچنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے صحابہ کرام کہ علی کا نکاح ہے یا آپ خرید لیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ کی جتنی قیمت تھی اس سے ڈبل قیمت دی، اور زرہ بھی واپس دے دی کہ یہ زرہ میرے بھائی علی کو دے دینا، اور کہنا کہ تم جب جہاد میں لڑو گے یہ میری طرف سے زرہ تحفہ ہے،
تو تم لڑو گے، یہ تمہاری بچاؤ میں کام آئے گی، تو اس کا اجر و ثواب مجھے بھی ملے گا۔ تو اتنی محبت تھی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے اندر، اتنی دوستی تھی۔ لیکن آج یہ حضرت علی کا نام لے کے کافر بکواس کرتے ہیں صحابہ کرام پہ۔ حالانکہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بہت سارے حواری بھی تھے، لیکن جب دشمن دین کا جنب غفیر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا اللہ دونوں سامنے کی بستی میں جاؤ اور وہاں جا کے لڑو، جب تم جیت جاؤ گے تو پھر ہم مال غنیمت لینے کے لیے تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی ساتھی تھے، پہلا ساتھی پطرس اور دوسرا ساتھی جوڈا اسکرویٹ، جس کو جوڈا اسکرویٹ بائبل کی زبان میں کہا جاتا ہے، یہودا اسکروتی بھی کہا جاتا ہے، ان ساتھیوں نے بھی دشمنان دین کے ڈر سے اور چند سکوں کی عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا اور چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن احزاب کا معرکہ تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ 1700 یہودی تھے اور 1300 مسلمان تھے۔ جب دشمنان دین کا بڑا لشکر دیکھا تو 1700 یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا توڑ کے بھاگ گئے۔ اب 1300 صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی وہ 1700 بھاگ گئے، اگر ہم 1300 بھی بھاگ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ 17 بھاگ گئے 1300 بھی بھاگ جاؤ گے تو آج محمد اکیلا ان دشمنان دین سے لڑ پڑے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ آگ میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم آگ میں کود جائیں گے، آپ کٹنے کا حکم دیں، ہم کٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم سمندر کی تہہ میں اتر جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ کو چھوڑنا گوارہ نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کی اتنی عظیم ہستیاں کہ دیکھیں قصاص عثمان کے لیے جن صحابہ کرام نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام کی تعریف میں اتنی میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں قرآن اور صحیح احادیث سے کہ یہاں پر گھنٹوں نہیں، میں دن بھی آپ لگا لیں تو میں الحمدللہ ختم نہیں کر سکتا صحابہ کرام کی اتنی تعریفیں ہیں، اتنی قرآن اور حدیث کے اندر فضیلتیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی۔ لیکن آج یہ کافر اسلام آباد میں بکواس کرتا ہے۔ میں اس جیسے کافر کو کہتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو پیشاب کرتے تھے وہ پیشاب بھی تیرے جیسے کافر سے افضل ہے، تو شرم کر، حیا کر۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کافروں کا بیڑا غرق کر، ان کو نیست و نابود کر جو صحابہ کرام جیسی ہستیوں پر بھوگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔